علی سے محبت کے دعوے داروں یہ چیزیں بھی دیکھو کہ حضرت علی نے دہیز کا کتنا مطالبہ کیا تھا۔ آج میرے بھائیوں، آپ کہیں رشتے والوں کے قصے سن لیجئے، وہ بتاتے ہیں جی ہمیں ڈیمانڈ یہ ہے لڑکی والوں کی کہ جی سسر جو ہے اس کو اس گھر میں یعنی بندہ مریا ہونا چاہیے ہوتا بچے کی، یعنی جس گھر میں ہماری بچی جائے نا اس گھر میں بچی کا ہونے والا سسر یا ساس وہ پہلے ہی اللہ نو پیاری ہوئی ہوئے، اللہ رحم۔ آپ تصور کریں ہمارے گھر میں بھی بچیاں ہیں، یہ جذبات اندر سے لوگوں کے لیے رکھیں تو پھر اپنی موت کی پہلے تیاری کریں جب اپنیاں بچیاں میونیاں نے نا تو اسی بھی ادو دنیا چ نہ ہوئیے تاکہ لوگ سکون دے نال ساڈی بچی نو لے جائیں۔ تصور کریں۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو ایک طرف رکھیے، ساتھ میچ کریں۔ علی نے کوئی ڈیمانڈ کی ہو کسی بات کی اور ہمارے لوگ ان کا جی گراج اس میں 4 گاڑیاں آتی ہیں، 2 ان کے پاس موجود ہے، دا مطلب ہوں ایک تسی بھی دینی ہے، ٹھیک ہے، وہ فلاں چیز ہے فلاں چیز ہے۔ بچہ ویل سیٹلڈ ہونا چاہیے، ویل سیٹلڈ ہونا چاہیے، اپنا اس کا کاروبار ہونا چاہیے، اتنی تعلیم ہونی چاہیے۔ ایسی ڈیمانڈ کرنے والوں کو نا یہ بچے کے ابے کے ساتھ شادی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جتنی کوالٹیز مانگ رہے ہیں نا، بچہ انڈیپینڈنٹ ہو، یہ وہ ابے نے انہوں بنایا ہے، ابھی تو اس کی شادی بھی نہیں ہوئی۔ تو ایسی ڈیمانڈ کرتے ہوئے نا یہ حضرت علی کی سیرت کو دیکھیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات ذی وقار، ہمارا جو گفتگو کا سلسلہ ہے وہ اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے جاری ہے، اور آج کے جمعہ میں ہماری جو گفتگو ہوگی وہ اہل بیت کے اہم فرد داماد رسول سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کے خامند اور سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سرداران سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے والد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہوگی۔ آپ کی سیرت، آپ کا کردار اور آپ کے زندگی کے مختلف گوشے، اس حوالے سے ایک مسلمان کو اہل بیت، صحابہ کرام، خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی خاطر ان کی زندگی اور ان کی سیرت اور ان کے کردار کے حوالے سے آگاہی ہونی چاہیے۔ حضرات ذی وقار، دیکھیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شخصیت وہ شخصیت ہے جو ابتدائی اسلام لانے والوں میں سے آپ وہ نوعمر افراد میں پہلے نمبر پہ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو صداقت کے ساتھ تسلیم کیا ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرابت داری کی وجہ سے، چچا کے بیٹے ہونے کی وجہ سے
آپ کے کئی نسبتیں اس اعتبار سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی رشتہ داری ایک داماد کی صورت میں بھی ہے۔ یہ تو خاندانی قرابت ہو گئی۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اگر آپ میدان عمل میں آپ کی شخصیت، آپ کی ذات اور آپ کے وجود کا کردار اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میادین جنگ اور جہاد کے میدان سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ خانوادہ رسول کا ایک فرد ہونے کے ناطے، اہل بیت کا فرد ہونے کے ناطے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں والذی فلق الحب وبرأ النسم، کہ اس ذات کی قسم جس ذات نے ایک دانے کو پھاڑا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی قسم، اور جس نے مخلوقات کو پیدا کیا۔ انہ لعہد النبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی الا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق۔ صحیح مسلم کی 78 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میرا عہد ہے، وعدہ ہے، عہد و پیمان ہے کہ مجھ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرے گا تو مومن ہی کرے گا، منافق محبت نہیں کرے گا۔ وَلَا يُبْغِضَنِي إِلَّا مُنَافِقٌ، اور جو علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض کا اظہار کرے گا وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ منافق ہوتا ہے جو علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھتا ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں قال علی، علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود فرمایا، اور فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے، 951 نمبر پہ یہ چیز موجود ہے۔ یہ قول حضرت علی فرماتے ہیں یہلک فی رجلان، مجھ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے دو لوگ ہلاکت اور تباہی کا شکار ہوں گے۔ علی کی وجہ سے دو قسم کے لوگ ہلاکت اور تباہی کا شکار ہوں گے۔ پہلا شخص محب مفرط، ایک وہ شخص جو اتنی محبت کرنے والا ہے، اتنا افراط و تفرید سے علی سے محبت کرتا ہے کہ اس نے علی کو یہاں سے اٹھا کر مشکل کشا ہی بنا دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جلیل القدر صحابی فرماتے ہیں دوسرا وہ شخص جو میری وجہ سے ہلاکت اور تباہی کا شکار ہوگا، فرمایا وَمُبْغِضٌ مُفْتَرٍ، وہ شخص جو تہمت بہتان لگانے والا اور حد درجے کی نفرت کرنے والا آدمی ہے۔ اور یاد رکھیے میرے بھائیوں، اہل بیت کا کوئی بھی فرد ہو، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہو، آپ کی ازواج مطہرات ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں ہوں، اور آپ کے یہ اہل بیت اطہار کے دیگر افراد ہوں جن کا تذکرہ آپ نے پچھلے جمعہ میں بھی سنا ہے۔ جو شخص ان سے محبت کا اظہار کرتا ہے اور محبت کا وہ انداز رکھتا ہے جو محبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے، وہ محبت جو اہل بیت کے ساتھ ہوگی، یہ محبت یہ نسبتی اعتبار سے ہو، اور یا میرے بھائیوں یہ انسان کی اس خانوادہ سے، خاندان رسول اور قرابت کی وجہ سے محبت ہو، اس محبت کا انسان کو فائدہ ہی فائدہ ہے، جو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی اس فائدے کا انشاءاللہ امکان ہی امکان ہے۔ لیکن وہ شخص جو ان اہل بیت اطہار میں سے کسی کے ساتھ بغض کا اظہار کرتا ہے، نفرت کا اظہار کرتا ہے،
اپنی زبان کو گندا کرتا ہے، میرے عزیز بھائیوں اس نے کسی کا تو کچھ نہیں بگاڑنا، اہل بیت میں کسی فرد کی عظمت اور اس کی فضیلت کم نہیں ہوگی، اس کا اپنا ایمان داغدار اور ناقص ہو جائے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے حوالے سے کہ جتنے نسبتی اعتبار سے، قرابت کے اعتبار سے اور آپ کا دین اسلام کی شجاعت و ترویج میں جس اعتبار سے کردار ہے، اور اس فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنا آپ کی عظمت اور فضیلت کے اظہار کے لیے اپنے زبان اقدس سے اظہار فرمایا ہے، فرمایا ما جاء لأحد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الفضائل ما جاء لعلی ابن ابی طالب، اتنی فضیلت جتنی ابی طالب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، کسی صحابی کی اتنی فضیلت بھی نہیں بیان کی۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ان ابتدائی افراد میں سے ہیں، جس طرح سیدنا عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی 3061 نمبر حدیث ہے، کان اول من اسلم من الناس بعد خدیجہ، ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد سب سے پہلے جو اسلام لانے والے فرد ہیں، شخص ہیں، وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جامع ترمذی کی 3734 نمبر حدیث فرمایا اول من اسلم من الرجال ابو بکر، بالغ مردوں میں سے جو پہلے ایمان لایا ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، واسلم علی، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ نوجوانان میں سے ایمان لانے والے ہیں، اور غلاموں میں سے جو ایمان لائے ہیں وہ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور وَأَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ النِّسَاءِ خدیجہ، اور عورتوں میں سے جو ایمان لانے والی ہیں وہ خدیجہ ہیں۔ اور جب علی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے ہیں وَهُوَ غُلَامُ ابْنُ 8 سنین، اس وقت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی 8 سال عمر تھی۔ میرے عزیز بھائیوں، آج تصور کیجئے 8 سال کے بچے ہمارے خاندانوں میں بھی ہوتے ہیں، 7، 8، 9، 10 سال کے بچے ہماری فیملیز میں بھی ہوتے ہیں۔ کیا ان بچوں کو نماز پڑھنے کا بھی شعور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ ہمارا سوال اپنے آپ سے ہے۔ کیا ان بچوں کو قرآن کریم کی تلاوت صحیح کرنا آتی بھی ہے کہ نہیں آتی؟ اس بات پہ میرے بھائیوں غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اور جو شعور اللہ رب العالمین نے ان افراد کو عطا کیا ہے کہ 8 سال کی عمر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پہ لبیک کہہ رہے ہیں، یہ میرے بھائیوں یہ اعزاز علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا ہے، یہ کسی اور کا اعزاز نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائیوں، بات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج یہی شعور اپنی اولادوں میں پیدا کیجیے کہ جو ہمارے گھروں میں 7 سال کا بچہ ہو، 8 سال کا بچہ ہو، 9 سال کا بچہ ہو، اور بھئی کوئی اور نہیں، کم از کم اس کو نمازی تو ہم بنا سکتے ہیں کہ نہیں بنا سکتے ہیں؟ کیا ان بچوں کو صحابہ اور اہل بیت کی محبت کا درس دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ میرے بھائیوں، آپ نے وہ قول بھی سنا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے بچوں کو ابو بکر اور عمر اور دیگر اصحاب کی محبت اس طرح سکھایا کرتے تھے جس طرح وہ کوئی قرآنی سورت سکھایا کرتے ہیں۔ یہ میرے بھائیوں اپنی اولادوں کی اس نہج پہ تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی مختلف مقامات پر آپ نے میرے عزیز بھائیوں ان کو کئی فضیلت اور منقبت والے القابات سے نوازا ہے۔ ان میں سے ایک بات جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مستدرک حاکم کی 4652 نمبر حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے کے جانے لگے
تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں نائب بنایا کہ آپ میری عدم موجودگی میں یہاں پہ ٹھہریں، نگرانی کریں مدینہ ریاست کی، آپ میرے نائب ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، ادھر تو مدینہ میں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے پیارے الفاظ فرمایا اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون و موسیٰ، ہارون من موسیٰ، اے علی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تیرا میرے لیے ویسا ہی مقام و مرتبہ ہو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے ہارون کو دیا تھا۔ لیکن یاد رکھیے الا انک لست بنبی، علی تو نبی نہیں ہے، تو نبی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ اللہ رب العالمین نے ہارون کو نبی بنایا تھا۔ قرآن کریم اس بات کی تصدیق کرتا ہے، ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا، کہ اللہ ہارون میرا بھائی موجود ہے، اس کو بھی میرے معاملات میں شامل کر دے، کی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم کثرت کے ساتھ تیری تسبیح بیان کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ 7 بات فرمائی، انہ لا ينبغی ان اذهب الا وانت خلیفتی، آپ میرے ادھر پیچھے نائب بن کے رہیں گے، یاد رکھیے لیس بعدی نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور یہاں پہ میرے بھائیوں اس حدیث کا الٹ مطلب لینے والوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی حضرت ہارون کی وفات ہو گئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تقریباً 29 ایئرز تقریباً زندہ رہے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ میرے بھائیوں یہ چیزیں جو ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ اس طرح نہیں ہوا کرتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کی جس طرح فضیلت بیان کی ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ حضرت علی کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کمٹمنٹ دیکھیے، ہجرت مدینہ ہونے لگی، قرآن کریم میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ ہجرت کے لیے پلان کر رہے تھے، کافر آپ کے خلاف سازشوں کے تانے بانے بن رہے تھے، لیثبتوک او یقتلوک، آپ کو قید کر دیں، آپ کو جلا وطن کر دیں یا آپ کو قتل کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ علی آج میرے نائب بن کر میرے بستر پہ سوئیے گا، اور صبح میری امانت، میری پاس جو کافروں کی امانتیں پڑی ہیں وہ ان کو لوٹا کے آئیے گا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امانت داری کا کتنا بین اور بہترین ثبوت دے رہے۔ ہمارے لوگوں کے ساتھ لین دین کے جو معاملات کرتے ہیں میرے بھائیوں، وہ سمجھ سے بالا ہوتے ہیں کہ کس طرح کے وعدے کر کر کے ہم لوگوں کو چیک کس طرح کاٹ کے دے رہے ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے پیچھے اکاؤنٹ میں لائنیں لگی ہیں، پیسے رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، لیکن جا کے دیکھتے چیک باؤنس ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ کمٹمنٹ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سبق حاصل کیجئے اس سیرت سے۔ اور دوسرا سبق جو علی کا ایمان تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس پر، کیسا ایمان تھا؟ کہا صبح مانتے دے کر آنی۔ علی فرماتے ہیں مجھے پوری زندگی اتنی بہترین نیند نہیں آئی جتنی اس رات آئی تھی۔ کیوں؟ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی تو نے صبح اٹھنا ہے، تو نے صبح اٹھنا ہے اور امانتیں دے کر آنی ہے۔ لائیے اس طرح کا ایمان میرے بھائیوں کس کے پاس؟
اس طرح کا ایمان پیش کیجئے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سپرداری کی، انہوں نے آگے سے ذمہ داری کا کس طرح کا ثبوت دیا. اور یہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھنے والوں میں آپ شامل، اور اس پورے کا تذکرہ قرآن میں موجود. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. اللہ رب العالمین ان لوگوں سے راضی ہے، ان لوگوں سے خوش ہے. کن لوگوں سے اور کیسے؟ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی ہے، جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے. اس درخت کے نیچے بیعت کی. فعلم ما فی قلوبہم، اللہ کہتے ہیں ان کے دلوں کا احوال ہمیں معلوم ہے، ان کے دلوں پہ سکینت نازل ہوگی. اور مجھ اللہ کریم کا تم مسلمانوں سے وعدہ ہے کہ ان قریب اللہ تمہیں فتح مبین عطا فرمائے گا. 2 سال نہیں گزرے تھے، اللہ کریم نے فتح مکہ عطا فرما دیا، اور مکہ مکرمہ اس کی فتح آپ کے قدموں میں نچھاور کر دی. یہ فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی. اور میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں علی کی فضیلت کو. فرمایا ان علی منی، علی مجھ سے ہے. وانا منہ، جامع ترمذی کی 3712 نمبر حدیث ہے. وانا منہ، اور میں اس سے ہوں. وہو ولی کل مؤمن من بعدی، اور میرے بعد جتنے ایمان کے دعوے دار ہیں علی ان سب کا دوست ہوگا. لہذا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت یہ ایمان کی گواہی ہے. میرے بھائیوں، اگر آپ ان اہل بیت سے نفرت کریں گے، اپنے آپ کو ایمان سے خارج کروا بیٹھیں گے. میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ولی ہونا، یہ دوست ہونا، دوستی کا پرچار کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان لانے والے شخص کے لیے لازم قرار دے دیا. آپ نے ابتدا میں حدیث سنی کہ آپ سے محبت کرتا ہی مومن ہے، اور بغض رکھتا ہے، منافق رکھتا ہے، اور کوئی نہیں رکھتا. میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آپ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے. جامع ترمذی کی اس سے اگلی حدیث 3713 نمبر. فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے. میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر صدیق کے دوست تھے، علی اس کے بھی دوست تھے. آپ عمر فاروق کے دوست تھے، علی اس کے بھی دوست تھے. علی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میرے بھائیوں آپ تو داماد رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. علی کی بیٹی ام کلثوم کی شادی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی. عثمان کی دوستی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی. عثمان کی دوستی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی اسی طرح تھی. تو میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دوستی کا اعلان کرنا، یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا واضح ثبوت ہے. اور آپ دیکھیے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے شان میں کمی نہ کرنے کے حوالے سے آپ نے کیا فرمایا؟ مسند احمد کی 11817 نمبر حدیث ہے. فرمایا ایھا الناس، لوگو لا تشکو علیًا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت نہ کیا کرو. فواللہ، اللہ کی قسم، انہ لأخشین فی ذات اللہ، وہ شخص، وہ اللہ کی ذات یا اللہ کے رستے میں بہت زیادہ خشیت رکھنے والے ہیں. اور قرآن کریم میں جو سورہ فتح کی آیت ہے، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی تعریف کی گئی کہ ان کی آپس میں جو تعلق داریاں ہیں وہ کیسی ہیں. جب کافروں کا معاملہ آتا ہے بڑے سخت ہوتے ہیں، لیکن رحماء بینہم آپس کے باہمی معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کرنے والے ہوتے ہیں. تراہم رکعا سجدا، آپ انہیں اکثر دیکھیں گے رکوع و سجود کرتے نظر آئیں گے، اس کے علاوہ آپ کو عبادت کے علاوہ یہ کہیں نظر ہی نہیں آتے. میرے بھائیوں، مفسرین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ جو حصہ ہے تراہم رکعا سجدا، یہ مخصوص الفاظ حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کی عبادت کی گواہی دینے کے لیے ہے. اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کی، آپ ان کی شجاعت کی داستان کو میرے بھائیوں سنیے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت کے قصے کیسے. جنگ بدر ہوئی، اور یاد رہے کہ 2 ہجری میں ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت فاطمہ کے ساتھ 2 ہجری میں نکاح ہوا ہے، اور 3 ہجری میں شوال 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا ہے. شوال 3 ہجری میں غزوہ احد کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت فاطمہ کی رخصتی ہوئی ہے حضرت علی کے ساتھ شوال 3 ہجری میں. اور جب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شادی کے معاملات طے ہو رہے تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ علی بتاؤ آپ کے پاس دینے کے لیے کیا ہے حق مہر کے طور پر. اعطیہا شیئا، سنن نبی داود کی 2125 نمبر حدیث. اعطیہا شیئا، بھائی اس کو کچھ دو اپنی ہونے والی زوجہ کو مہر کے طور پہ. تو علی فرماتے ہیں ما عندی شیئن، میرے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا این درعک الحطمیہ، آپ کے پاس حطمی زرہ تھی وہ کہاں پہ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ حضور میرے پاس ہی ہے. فرمایا اعطیہا ایاہ، آپ کو حق مہر کے طور پہ اپنی بیوی کو، ہونے والی بیوی فاطمہ کو یہی حق مہر کے طور پہ دے دیجیے گا، یہی قبول ہے. اور میرے عزیز بھائیوں، سیدنا علی فرماتے ہیں جہز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ فی خمیل، آپ نے فاطمہ کو ایک چادر اور وقربۃ ووسادۃ ادب حشوها لیف الاذخر، آپ نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا، ایک چادر کھجور کی چھال سے بڑا ہوا چمڑے کا تکیہ آپ نے اور مشکیزہ دے کر اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے رخصت فرما دیا. علی سے محبت کے دعوے داروں یہ چیزیں بھی دیکھو کہ حضرت علی نے دہیز کا کتنا مطالبہ کیا. آج میرے بھائیوں آپ کہیں رشتے والوں کے قصے سن لیجئے، وہ بتاتے ہیں جی ہمیں ڈیمانڈ یہ ہے لڑکی والوں کی کہ جی سسر جو ہے اس کو اس گھر میں یعنی بندہ مریا ہونا چاہیے ہوتا بچے کی، یعنی جس گھر میں ہماری بچی جائے نا اس گھر میں بچی کا ہونے والا سسر یا ساس وہ پہلے ہی اللہ نو پیاری ہوئی ہوئے، اللہ رحم. آپ تصور کریں ہمارے گھر میں بھی بچیاں ہیں، یہ جذبات اندر سے لوگوں کے لیے رکھیں تو پھر اپنی موت کی پہلے تیاری کریں. جب اپنیاں بچیاں میونیاں نے نا تو اسی بھی ادو دنیا چ نہ ہوئیے تاکہ لوگ کی سکون دے نال ساڈی بچی نو لے جائیں. تصور کریں. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو ایک طرف رکھیے، ساتھ میچ کریں. علی نے کوئی ڈیمانڈ کی ہو کسی بات کی اور ہمارے لوگ ان کا جی گراج اس میں 4 گاڑیاں آتی ہیں، 2 ان کے پاس موجود ہے، دا مطلب ہوں ایک تسی بھی دینی ہے، ٹھیک ہے، وہ فلاں چیز ہے فلاں چیز ہے. بچہ ویل سیٹلڈ ہونا چاہیے، ویل سیٹلڈ ہونا چاہیے، اپنا اس کا کاروبار ہونا چاہیے، اتنی تعلیم ہونی چاہیے. ایسی ڈیمانڈ کرنے والوں کو نا یہ بچے کے ابے کے ساتھ شادی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جتنی کوالٹیز مانگ رہے ہیں نا بچہ انڈیپینڈنٹ ہو، یہ وہ ابے نے انہوں بنایا ہے، ابھی تو اس کی شادی بھی نہیں ہوئی. تو ایسی ڈیمانڈ کرتے ہوئے نا یہ حضرت علی کی سیرت کو دیکھیے. اپنی زرہ بیچ کر
سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو حق مہر دیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باتیں اور بھی ہو سکتی، وقت اتنا نہیں ہوتا. حضرت علی کا زہد و تقویٰ دیکھیے میرے بھائیوں، دنیا میں ہمارا دل کتنا لگتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا لگتا ہے، وہ بھی سنیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی حدیث 6416 نمبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہد و تقویٰ کی بہترین مثال ان کے اقوال لکھے. آپ وہ سنیے اور اپنا جائزہ لیجئے اس میں نہ پہ کہ ہمارا دل دنیا کے علاوہ لگتا ہی نہیں ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل کیسے لگتا تھا؟ کہتے ہیں ارتحلت الدنیا مدبرہ، دنیا جو ہے نا وہ پیٹھ پھیر کر جانے والی ہے، والآخرۃ مقبلہ، اور آخرت جو ہے وہ آنے والی ہے. پھر فرماتے ہیں وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، آخرت اور دنیا کی دونوں کی اولادیں ہیں آگے. فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، آپ آخرت کے بچے بنیے، آخرت سے محبت کرنے والے بنیے. وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، دنیا کے بچے مت بنے، دنیا سے محبت کرنے والے مت بنیے. کیوں؟ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، آج کا دن جب آپ آخرت کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، آج کا دن ایسا دن ہے عمل کرنے کی گنجائش موجود ہے، وقت موجود ہے، حالات موجود ہیں، جسم موجود ہے. آج حساب آپ سے کوئی نہیں مانگ رہا. جب میرے بھائیوں جسم سے جان نکل جائے گی پھر کیا ہوگا؟ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلَ، حساب کتاب ہی ہوگا، عمل کی گنجائش نہیں رہے گی. میرے عزیز بھائیوں، مومن مسلمان کو اس چیز کو مد نظر رکھ کر عمل کرنا چاہیے. حضرت علی کی شجاعت کے ایک دو باتیں سنیے گا. جنگ بدر ہوئی ہے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے جو لوگ بھیجے، طلحہ کو بھیجا، مقداد کو بھیجا، تو ان کی طرف سے کفار کی طرف سے آیا جی آپ ان کو مت بھیجیے، اپنے خاندان کے بندوں کو بھیجیے، ہاشمیوں کو بھیجیے، اپنے خاندان کے افراد کو بھیجیے. ہمارا مقابلہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کی فیملی کے ساتھ ہے، یہ تو آپ کے چاہنے والے ہیں، کارکنان ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں آپ کے. آپ تصور کیجئے آج کا لیڈر یہ روزانہ دھرنے کی کالیں بھی دیں گے، پہلے بھی دیتے ہیں، اب بھی دیتے ہیں، مستقبل میں بھی دیں گے. سارے لیڈرز، کسی کی اولاد اس میں نظر نہیں آئے گی، کسی کی اولاد نہیں نظر آئے گی. قربانیاں دیں گے، آپ نوجوان دیں گے. جب جو بھی چیزیں سیٹ معاہدات ہوں گے، حکومتیں سیٹ ہوں گی، خود کر کے انجوائے کریں گے، عوام جوتے کھائے گی. ایک لیڈر ہے یہ دنیا کے. اب آئیے اس لیڈر کی طرف جس کو عالم اسلام کا لیڈر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں. بھیجیے اپنے بندوں کو. آپ نے اٹھایا اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، دوسرے چچا کو اٹھایا حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور تیسرے اپنے اسی کزن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ. آپ تصور کریں حضرت حمزہ نے جو قریش کے بڑے سردار تھے عتبہ، اس وقت ابو سفیان کے وہ سسر، اس کو قتل کیا. عبیدہ نے شیبہ کو قتل کیا، بلکہ وہ قتل ہوئے نہیں، دونوں کی آپس میں مڈ بیڑ ہوئی، انہوں نے عبیدہ کو زخمی کر دیا. عبیدہ آپ کے چچا اسی جنگ میں شہید ہوئے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے اپنے دشمن ولید کو قتل کر کے حضرت عبیدہ کا چھوڑا ہوا بندہ اس کو بھی قتل کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر میں، یعنی جو اپوننٹ، جو مخالف حضرت علی کے سامنے آیا ہے، حضرت علی نے اس کو قتل کیا ہی کیا. قتل کر کے حضرت عبیدہ کے ساتھ جس کی مڈ بیڑ ہوئی، اس نے حضرت عبیدہ کو زخمی کر دیا. حضرت عبیدہ لڑنے کے قابل نہیں رہے، حضرت علی اپنے دشمن سے فارغ ہو کر انہوں نے حضرت عبیدہ کے مخالف کو بھی قتل کیا. لیکن میرے بھائیوں، ایک جنگ، یہی جنگ احد، جنگ احزاب، پھر جنگ خیبر، ساری جنگیں لڑی ہیں. میرے بھائیوں، کسی جنگ کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ
ہماری طرح کا کوئی شخص ہوتا تو احسان چڑھاتا، حضور تو ساڑھے تو علاوہ کوئی بندہ نہیں لگ رہا. کسی بندے سے مسجد میں چوتھی مرتبہ پیسے مانگ لینا، وہ کہنا بھائی جی کو خدا دا نہ لو، کوئی اور بندہ لب لو. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میرے بھائیوں یہ جنگیں یہ ویڈیو گیمز کی طرح بیٹھ کے نہیں لڑی جاتی تھی، یہ دو بدو جنگیں ہوتی تھی. اگلے کے پاس بھی تلوار ہے، آپ کے پاس بھی تلوار ہے. ایک سیکنڈ کے پل بھر کا کچھ فرق پڑنا ہے، یا آپ نہیں ہیں یا وہ نہیں ہے. یہ وہ جنگیں ہیں. اس جنگ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میرے بھائیوں، جنگ بدر بھی لڑی، انہوں نے احد بھی لڑی، انہوں نے احزاب بھی لڑی، انہوں نے خیبر بھی لڑی. ساری جنگیں لڑنے کے باوجود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی احسان تک نہیں چڑھایا کہ حضور دیکھو میں تہاڈا دبا دا، تسی میرے کو کہڑے کم لئی آتے، تہاڈی بچی بیوہ ہو جانی پھر اگر مجھ سے زیادہ جنگیں لڑوائی. نہیں، اللہ نے قرآن میں ان کی صفت بیان کی. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. مومن، حقیقی مومن یہ ہیں، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لائے. ثم لم یرتابوا، ایمان لانے کے بعد ساری زندگی کبھی شک میں مبتلا نہیں ہوئے کہ ہم کس مصیبت میں پھنس گئے ہیں، قطعا نہیں. ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، جنگیں آئیں، جہاد کا موقع آیا، کبھی بھی شک کا اظہار نہیں کیا، کبھی پیچھے ہٹنے کی کوشش نہیں کی، کسی کے پیچھے چھپنے کی کوشش نہیں کی. مال بھی پیش کیا، جانیں پیش کی کہ ہم دشمن کے خلاف لڑنے جا رہے ہیں، اگر ہماری طرف سے دشمن مر گیا تو ٹھیک، ورنہ ہم شہید ہو جائیں گے. یہ جذبہ لے کر اترتے. اولئک هم الصادقون، اللہ قرآن میں صفت بیان کرتے ہیں یہ لوگ ہیں جو اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں، یہ لوگ ہیں. اور جب جنگ خیبر ہوئی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ رَائِيَةَ، حضرت سہل بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ رَائِيَةَ، کل میں علم اس شخص کو دوں گا، رَجُلًا يَفْتَحُ عَلَى يَدَيْهِ، اللہ کریم اس کے ہاتھ پہ ہمیں خیبر کی فتح عطا فرمائے. يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ، وہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوگا. وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہوں. جب میرے بھائیوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، یہ بخاری شریف کی 3009 نمبر، صحیح مسلم کی 2408 نمبر حدیث، آپ نے فرمایا اَیْنَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ، بتاؤ علی کدھر ہیں. اب میرے بھائیوں یہ ایسی قسمت والی بات تھی کہ آپ اس کے ایمان کی گواہی دے رہے ہیں کہ کل ایسے شخص کو علم ملے گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہوں گے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہوں گے. اب ظاہری بات ہے ہر شخص کے دل میں یہ طمع تھی کہ ہم سارے اس کے دعوے دار ہیں. صحابہ کرام میں بھی تھے، سارے ہی لوگ تھے. آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور انہیں آپ نے علم تھمانے کی کوشش کی. کہنے لگے فواللہ، خیر انہوں نے کہا کہ حضور میرے تو آنکھوں کا مسئلہ ہے، مجھے تو شعب چشم کا مسئلہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لب مبارک لگایا تو ٹھیک ہو. یہ معجزہ رسول کی بین مثال تھی. اور آپ نے وہیں پہ فرمایا فواللہ، اللہ کی قسم لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، آپ کی وجہ سے ایک بندہ بھی راہ راست پہ آ گیا ہے، خیر کا کلمہ اس نے پڑھ لیا، خیر کی طرف آ گیا، بھلائی کی طرف آ گیا. خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن يَكُونَ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، آپ کو کوئی سرخ اونٹ دے دے یہ اس سے بہتر ہے
سرخ اونٹ ملنے سے، V8 ملنے سے، بڑی بڑی گاڑیاں ملنے سے بہتر ہے آپ کی وجہ سے ایک بندہ راہ راست پہ آ جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان جہاد میں بھی تبلیغ کا دامن نہیں چھوڑا۔ ان چیزوں سے سبق حاصل کیجئے کہ جتنی مرضی مصیبت ہو، جتنی مرضی مشکل ہو، جتنے مرضی آپ کے اوپر خدشات کے، خوف کے بادل منڈلا رہے ہوں، کبھی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھولا کرتے۔ تو آپ نے ان کو علم دیا۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی 1807 نمبر حدیث ہے کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مرحب کے مقابلے میں آئے اور رجس پڑھتے ہوئے، اس نے اپنی طرف سے اپنے شعر پڑھے اپنی بہادری کے۔ حضرت علی فرماتے ہیں انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ شخص ہوں جس کی ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ کلیثی غاباتی کریہ المنظرا، میں جنگل کے شیروں کی طرح جسے دیکھنے سے لرزہ طاری ہو جاتا ہے، میں وہ آدمی ہوں۔ اوفیہم بالصاحی کیل السندرا، اور میں اپنے دشمن کو ایک سا برابر حملے کے بدلے تیروں کا پورا درخت ماپ کے دیتا ہوں۔ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا، آپ اینٹ ماریں گے ہم اتنے پتھر آپ کو ماریں گے۔ علی کہتے ہیں آپ مجھے ایک سا، ایک مختصر پیمائش کے بارے میں حملہ کریں گے، میں ایک درخت کی پیمائش کے برابر تیر مار مار آپ کو دنیا سے اڑا دوں گا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پہ اللہ رب العالمین نے وہ خیبر کا قلعہ بھی فتح کروایا۔ میرے عزیز بھائیو، آخری بات سنیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان صحابہ کرام کی، اہل بیت کی، جس کی اچھی صفات تھی آپ نے ان کی تعریف کی ہے۔ ہم سارے باپ یہاں پہ موجود ہیں۔ آج والدین اپنی اولادوں کے حوالے سے لوگوں کو یہ تو بتاتے ہیں کہ میرا بچہ فلاں ٹھیک نہیں ہے، یہ بچہ میری بات نہیں مانتا، یہ بچہ جو ہے بڑا نکما ہے۔ بچے کی جو اچھی صفات ہیں کبھی وہ بھی بتائیے کہ میرا بچہ بڑا اچھا نماز کا پابند ہے، میرا بچہ میری بات مانتا ہے، میرا بچہ دین کا پابند ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک تو اپنی اولادوں کے لیے دعائیں کیا کریں، دعائیں کیا کریں اپنی اولادوں کے لیے۔ جب اپنی اولاد کے لیے دعا کریں گے، بطور باپ سب سے اچھا چانس یہ ہوتا ہے آپ کی دعا کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہیں۔ اور دوسری بات میرے بھائیوں، جہاں پہ آپ نے دعا کی اپنی اولاد کے لیے، ساتھ ساتھ میرے بھائیوں اپنی اولاد کی اچھی صفت بیان کریں۔ آپ نے اپنے انہی سے ابا کی تعریف کی تھی، ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں، میری امت کے ساتھ سب سے زیادہ رحم کرنے والا اگر کوئی ہے تو ابو بکر ہے۔ واشدہم فی امر اللہ عمر، سورہ فتح کی آیت کی تعریف اور اس کی تفسیر کہ اگر معاملات میں کوئی سخت گیر آدمی ہے تو عمر فاروق ہے، اور وارحمہم عثمانا، اور اصدقہم حیاء عثمانا، حیا کا پیکر عثمان غنی ہے، وَأَقْضَاهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، اگر فیصلہ کرنے میں سب سے زیادہ کوئی سینسٹیو اور بہترین کردار کا حامل ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ یہ صفات میرے بھائیوں اپنی اولادوں کی لوگوں میں بیان بھی کریں، نظر بد کی ان کے اوپر بھی دعا کیا کریں۔ اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، اہل بیت کی، صحابہ کرام کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔